بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام علی ہے۔ میری کریانے کی دکان ہے جس سے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ساتھ 3 بہنوں کا بھائی بھی ہوں۔ چونکہ میں 2 بہنوں کا چھوٹا بھائی ہوں تو بڑی دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ دونوں ہی اپنے اپنے سسرال میں بہت خوش ہیں، جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی ابھی طے پائی تھی، لیکن ابا کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ 7 سال پہلے ہی ابا فوت ہوئے تھے۔ حالانکہ تب میں پڑھائی کر رہا تھا، لیکن بہنوں اور گھر چلانے کے لیے ابا کی دکان میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ پھر میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی، جبکہ اس سب کے علاوہ ایک چھوٹی بہن کی شادی بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ کم حیثیت اور نچلے طبقے کے ہونے کے باوجود لڑکے والوں کو جہیز بہت اچھا خاصا چاہیے تھا۔ میں دن رات کماتا تو لاکھوں روپے نہیں جوڑ سکتا تھا، جبکہ میرے سامنے ایک جوتے سلائی کرنے والے رحمت بابا مہینے میں 50,000 تک کما لیتے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ زیادہ پیسے لیتے تھے، اور نہ ہی ایسا تھا کہ وہ جوتے بھی بیچتے تھے، وہ بس سلائی کرتے تھے، جبکہ دور دراز سے لوگ ان کے پاس آ کر جوتے ہی سلوایا کرتے تھے۔ لیکن میں حیران تھا کہ سارا دن وہ دکان بند رکھتے، لوگوں کے جوتے لے کر رکھ لیتے، نماز کے وقت نماز پڑھنے اور اپنے ہم عمر بوڑھے لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے رہتے، لیکن کام نہیں کرتے تھے۔ دوسری صبح وہ سارا کام یعنی جوتے وغیرہ سلائی کر کے پیسے وصول کر لیتے۔ کئی لوگ کہتے کہ رحمت بابا رات کو کام کرنے کے عادی ہیں، کیونکہ دن کو وہ آرام کرتے، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ دن بھر تو وہ کام نہیں کرتے تو وہ سوتے کب ہوں گے؟ آس پاس کے کئی علاقوں تک رحمت بابا کا نام لیا جاتا تھا۔ ان کے کام اور محنت کے لوگ تو سارے ہی اسیر تھے۔ رحمت بابا کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کسی کا بھی احسان نہیں لیتے تھے، اپنا ہر کام خود کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بھی بھاری سامان اٹھا کر کہیں جا رہے ہوں تو کوئی ترس میں لینا چاہے تو وہ انکار کر دیتے، غصے سے تلخ کلامی کرنے لگ جاتے تھے۔ اس کے باوجود لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ وہ جب میرے قصبے میں آئے تھے تو انہوں نے دکان کرائے پر لی تھی۔ پہلے دن جب وہ بیٹھے تو ان کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے، بس بیٹے کے ساتھ دوسرے شہر رہتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو وہ اپنے آبائی شہر آ گئے، جبکہ یہاں بہو اور پوتے پوتیاں اپنے ہی گھر تھے۔ لوگ بھی انہیں بھول بھال چکے تھے۔ رحمت بابا اکیلے مایوس وہاں بیٹھے رہے۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہی دکان بند کر کے گھر چلے گئے تھے، جبکہ میں شام تلک دکان پر بیٹھا رہا، کیونکہ گاہک آ رہے تھے، اور رات کو جب میں گھر آیا تو بہن کو شادی کی خریداری کرنی تھی۔ چھوٹی بہن کمرے میں بند تھی، چونکہ ہماری طرف یہ رسم ہے کہ شادی سے پہلے ہی دلہن کو مائیوں بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ امی باہر ہی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سلام کیا اور کھانا کھانے کا بول کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانا کھا کر میں بہنوں اور امی کے ساتھ رات گئے تک باتیں کرتا رہا، اور جو ہی بستر پر لیٹا مجھے نیند نے آ لیا۔ دوسرے دن رحمت بابا آئے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بہت سارے گاہک اکٹھے کر لیے، حتیٰ کہ اتنا رش کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہوں نے گاہکوں کو جوتے اسی وقت سلائی نہیں کر کے دیے۔ میں حیران ہوا، پتہ چلا کہ وہ دوسرے دن سلائی کر کے دیں گے۔ ادھر میرے پاس بھی لوگ سودا سلف لینے آ رہے تھے۔ میرا دھیان باہر دیکھ کر کئیوں نے تو باتیں سنانا شروع کر دی۔ میں نے جلدی سے سب کو مطلوبہ سامان دیا اور پیسے وصول کر کے دکان میں بکھرا سامان ٹھیک کرنے لگا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے اور رحمت بابا کی ہر جانب دھوم مچ گئی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور جوتے سلائی کروانے لگے، جبکہ میں ہر دن بدن گزرتے گاہکوں کا رش دیکھ کر حیران تھا۔ اتنی جلدی انہوں نے شہرت پالی کہ سبھی حیران ہوتے۔ کچھ عرصے بعد میں نے کئی لوگوں سے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سنی، لیکن پھر بھی دھیان نہیں دیتا تھا، کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے تھے۔ میری بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور جہیز کی رقم اکٹھی کرنے میں الجھا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا آدھی رات کو گھر کا دروازہ نہیں کھولتے، نہ ہی باہر آتے۔ ایک شخص نے تو کہا کہ مجھے رات کو سر درد کی دوا چاہیے تھی، ان کا گھر قریب تھا اور سٹور بھی بند تھے۔ جب پتہ کرنے گیا تو انہوں نے اندر سے ہی واپس مڑ جانے کو بولا۔ یہ سب جان کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی
کیونکہ کوئی کہتا تھا کہ یہ نہایت رحم دل اور نیک انسان ہے، اور دوسری ہی جانب بابا کی شخصیت پر شک و شبہ ظاہر کیا جاتا۔ میں ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جبکہ ایک مرتبہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو رحمت بابا سے ادھار مانگنے گیا۔ انہوں نے جھٹ سے مجھے گھر سے پیسے لا کر تھما دیے۔ میں کافی حیران ہوا کہ انہوں نے مجھے کچھ کہے بنا پیسے دے دیے، حالانکہ وہ مجھے خاص جانتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی ہماری کبھی زیادہ بات ہوتی تھی۔ لیکن ان کا شکریہ ادا کر کے میں نے وہ قرض چند دنوں میں ہی واپس لوٹا دیا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں ان کو غلط نہیں بول سکتا تھا اور نہ ہی ان کے بارے میں غلط سن سکتا تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ ان کے روز کے گاہک دیکھ کر حسد میں ایسا کہتے ہوں گے، ورنہ اتنا نیک شخص کیوں کر ایسا کرے گا۔ ویسے بھی بہن کی شادی کی وجہ سے مجھے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آج کل تو میری بہنیں جن کی شادی ہو چکی تھی وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ان کی خاطرداری کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر کام بھی بڑھ گئے۔ میں نے دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں خرید لی اور دکان بند کر کے گھر چلا آیا۔ بھائی آپ آ گئے؟ میں گھر میں داخل ہوا تو چھوٹی بہن نے آ کر کہا، اور اس نے میرا سامان ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں، امی کدھر ہیں؟ میں نے امی کا پوچھا اور امی کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں بہنوں کی محفل لگی ہوئی تھی۔ میں بھی جان کر ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک ہماری باتیں چلتی رہی اور کھانے کا دور بھی چلا۔ جب 11 ہو گئے تو میں نے اپنے کمرے کی راہ لے لی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ہمارے یہاں لوگ 9 بجے ہی سو جاتے تھے، جبکہ بہنوں کے آنے سے کبھی 11 تو کبھی 12 بج جاتے۔ میں صبح اٹھا تو باہر باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ چونکہ میں نیند میں تھا تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن آنکھیں کھول کر باہر آیا تو بہن کے سسرال والے بیٹھے تھے۔ میں سب کو سلام کر کے منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بہن، ہمارے بیٹے کو جہیز میں کم از کم ایک موٹر سائیکل تو لے دیں، باقی تو کچھ دینا نہیں ہے۔ بہن کی ساس بولی تو مجھے نئی فکر لاحق ہو گئی کہ اب پیسے کدھر سے لاؤں گا، کیونکہ پہلے اتنا قرض لے چکا تھا کہ اسے چکانے میں مجھے 2 سال تک لگنے والے تھے۔ میں نے بے بسی سے امی کو دیکھا اور امی نے مجھے دیکھا۔ وہ بھی میری حالت سمجھ چکی تھی اور میں ان کی۔ میرے بیٹے کی دکان میں اتنی خریداری نہیں ہوتی، منافع نہیں ہوتا، آپ ہماری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ امی نے عام ماؤں کی طرح منتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نئی فکر تھی، کیونکہ بہن کی ساس نے اپنے موقف سے تو اب ہٹنا ہی نہیں تھا، اور اس کی ڈیمانڈ پر میری زندگی کا گھیرا تنگ ہونے والا تھا۔ یہ بات آپ خود بھی سمجھ لیں، ہر سسرالی اپنے داماد کو گاڑی، پیسے سب دیتے ہیں، آپ صرف ایک موٹر سائیکل نہیں دے سکتے؟ بہن کی ساس نے سخت لہجے میں کہا تو مجھے غصہ آیا، لیکن میں نے بہن کی وجہ سے صبر و تحمل سے کام لیا۔ بڑی باجی نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہن، ہماری گنجائش تو نہیں ہے، اگر ہوتی تو ضرور دیتے۔ امی نے وہیں ہر ممکن کوشش کی کہ شاید وہ ان کی باتوں سے مان جائیں۔ یہ شادی اب تبھی ہوگی جب آپ جہیز میں میرے بیٹے کو موٹر سائیکل دیں گی، ورنہ یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ بہن کے ساس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور وہ اٹھ گئیں۔ امی اور بہنیں ان کے پیچھے باہر تک بھاگیں، بہت منتیں کی اور نہ جانے کیا کچھ کہا، لیکن انہوں نے تو ایک نہیں سنی، بس اپنی شرط بتا کر چلی گئیں۔ امی اور بہنیں کمرے میں آئی تو امی کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، وہ بہت پریشان سی ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی بہن نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی پریشان تھی۔ ان کے شوہر سے بھی میں نے کچھ قرض لیا تھا، اب مزید مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہی، علی کو کیسے کہوں؟ پہلے وہ بہت قرض لے چکا ہے۔ امی نے سر جھٹک کر ہوش میں آتے ہوئے نڈھال ہو کر کہا، آپ جانتی ہیں نا، یہ رشتہ 3 سال پہلے طے ہوا ہے، اب اگر انکار ہو گیا تو لوگ چھوٹی کو عیبدار سمجھیں گے، محلے والے، رشتہ دار، سب کو یہی لگے گا۔ بڑی بہن نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تو امی نے بھی اسے غصے سے دیکھا جیسے اسے ابھی تھپڑ مار دیں گی۔ تو میں کیا کروں؟ بیٹے سے کہہ کر مزید قرض مانگنے کو بولوں؟ امی نے غصے سے کہہ کر مجھے دیکھا۔ نہیں امی، قرض کیوں مانگنا، میں کچھ کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، بے فکر رہیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ امی اور بہن کی بحث ہو جائے گی، اس لیے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بحث نہ کر سکیں۔ لیکن کیسے؟ امی اور بہنیں ایک ساتھ بولی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیسے اور کدھر سے پیسوں کا بندوبست ہوگا۔
جبکہ امی اور بہنوں کو پریشانی سے بچانے کی خاطر میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ سارا بوجھ تم پر ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی پر یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب ساری کسر نکل گئی ہے۔ امی پھر سے شروع ہونے لگی۔ اس وقت مجھے شدید چڑ ہوئی کہ مائیں بھی جب کسی بات پر اڑ جائیں تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہوں، میں ہوں نا۔ باجی، آپ میرے لیے ناشتہ تو بنا دیں، بہت بھوک لگی ہے، صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں۔ اوپر سے چھوٹی کی ساس نے بھی الجھا کر رکھ دیا۔ میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے بہن سے کہا اور تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا تاکہ ناشتہ بن جائے۔ میں چہل قدمی کر کے واپس آ کر ناشتہ کر لوں گا۔ حالانکہ اس پل تو بھوک بھی مٹ چکی تھی، حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اتر سکتا تھا، لیکن مجبوراً سب کو اپنے کاموں پر لگانا بھی ضروری تھا تاکہ یوں ہی محفل جمائے بیٹھ کر سب پریشان نہ ہوں۔ ناشتے کے بعد میں دکان پر چلا گیا۔ گھر سے دھیان ہٹ گیا تھا۔ سارا دن گاہکوں سے بحث کرتا رہا اور شام گئے رحمت بابا کو دیکھا جو پیسوں کا ڈبہ لیے سارے پیسے گن کر جمع کر کے گتھی بنا رہے تھے۔ ان کی اس حرکت پر مجھے بے اختیار ہنسی آئی اور جی چاہا کہ ابھی بھی قرض مانگ لوں، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ علی، 2 کلو چاول اور گھی کا ایک پیکٹ ڈال دو۔ اچانک ایک گاہک آیا تو میں نے جلدی سے اس کے 2 کلو چاول تولے اور ساتھ ہی گھی کی الماری سے ایک پیکٹ نکال کر شاپر میں ڈال کر اسے پکڑایا۔ گاہک سے پیسے لے کر جب میں نے پلٹ کر رحمت بابا کو دیکھا تو وہ سارے پیسے جمع کر چکے تھے اور ان پیسوں پر ایک سرخ ربن لگا رہے تھے۔ ان کا انداز مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ بہت احتیاط اور صفائی سے کام کرتے تھے، خواہ وہ جوتے سلائی کرنا ہو یا پھر پیسوں کو صحیح سے گتھے بنانا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا۔ جب ہوش آیا تو رحمت بابا دکان بند کر کے جا چکے تھے اور میں نے بھی دکان بند کر دی۔ گھر آیا تو صبح والا ماحول پھر سے تازہ ہو چکا تھا۔ کھانا کھا کر میں کچھ سوچ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ ایک تو بہن کی شادی کے لیے پریشان تھا، امی بھی دل اداس کیے بیٹھی تھیں۔ گھر میں افسردگی کا ماحول دیکھ کر جی اوپ سا گیا تھا، اس لیے میں سڑکوں پر آوارہ گردیاں کرنے چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں کافی دور نکل آیا تھا۔ اچانک مجھے دور سے ایک ہیولا دکھائی دیا جو رحمت بابا کے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں نے اس ہیولے کو دیکھا تو جیسے رحمت بابا کا گھر روشنیوں کی زد میں ہو، ایسی روشنی جس میں چمک تھی۔ میں چلتے ہوئے ان کے گھر کے قریب آ گیا اور خود بھی اسی روشنی کے وجد کو میں نے محسوس کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دروازہ رات کے پہر نہیں کھولتے۔ میرا دل کیا کہ دروازہ بجاؤں تاکہ پتہ چلے کہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ نہیں، لیکن پھر چھوڑ دیا کہ وہ سوئے ہوں گے تو میری وجہ سے ان کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ جبکہ میں ابھی وہیں کھڑا تھا کہ مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی غنودگی میں باتیں کر رہا ہو یا پھر کسی خوفناک ڈراؤنی سی آواز ہو کسی کی۔ میں نے ارد گرد نظریں پھیری، دیکھا، لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں چلتے ہوئے گھر سے دور بھی گیا لیکن پھر بھی کہیں کوئی آثار نہیں ملے۔ میں دوبارہ رحمت بابا کے گھر آیا۔ اچانک دیوار پر میں نے ایک چمک سی دیکھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو دیوار کے اندر ایک سوراخ تھا۔ اس سوراخ کے پار گھر کا اندرونی منظر تھا۔ گھر میں بھی بہت ہی نورانی سی روشنی تھی۔ یک لخت میری نظر رحمت بابا پر پڑی۔ وہ زمین پر ایک دری پر بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس جوتے ہی جوتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جوتا تھا۔ میری نظروں نے عجیب سا منظر دیکھا کہ رحمت بابا نے صرف 1 منٹ میں ہی جوتے کی سلائی کر کے رکھ دیا اور دوسرا اٹھا لیا۔ ان کے ہاتھوں کی پھرتی نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دوبارہ کھولی، لیکن رحمت بابا ویسے ہی تیزی سے جوتوں کی سلائی کرتے جا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں رحمت بابا کو جوانی کی عمر میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ایک نوجوان انسان تیزی سے کام کرتا ہے، بس ان کے بال اور ہاتھوں کی جھریوں کی وجہ سے ہی وہ بوڑھے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو دن کے پہر لڑکھڑا کر چلتے ہیں، ان کے ہاتھ چائے پیتے کئی مرتبہ کانپ جاتے ہیں، اور یہ منظر بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا تو دیکھا رحمت بابا نے سب جوتے سلائی کر کے ایک جگہ سمیٹ کر رکھ دیے ہیں اور خود وہیں آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے لگے۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ اٹھے تو میری آنکھیں باہر نکل آئیں، کیونکہ اب رحمت بابا لڑکھڑا کر چل رہے تھے
اور ان کا ہاتھ جو سہارے کے لیے دیوار پر رکھا ہوا تھا وہ بھی کانپ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکل گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں مزید حیران ہونے لگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، حالانکہ روشنی تب بند ہو سکتی تھی جب رحمت بابا بلب بند کر دیتے۔ انہوں نے بلب بند نہیں کیا، بس کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا تو روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ پتہ نہیں آج کیا ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر بند کی اور پلٹ کر آس پاس دیکھ کر دوبارہ سوراخ کی طرف دیکھا، تب بھی اندھیرا چھایا رہا۔ میں انہی سوچوں میں گم امی کو بھول بھال چکا تھا۔ میں اس ارادے سے گھر واپسی کے لیے پلٹا، امی اور بہن پریشان ہو رہی ہوں گی، لیکن اچانک میری نگاہ زمین پر پڑی تھی۔ میں تو حیران رہ گیا کہ زمین پر پیسوں کی ایک گتھی پڑی تھی، اور یہ وہی گتھی تھی جو رحمت بابا کے ہاتھوں میں صبح میں نے دیکھی تھی۔ میں نے زمین سے جھک کر وہ گتھی اٹھائی اور غور سے الٹ پلٹ کر دیکھی۔ اس پر ربن بھی ہو بہو وہی لگا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ رحمت بابا کی ہے۔ کافی دیر وہیں کھڑے سوچتا رہا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر رحمت بابا کو اٹھاؤں یا پھر صبح آ کر دوں، لیکن صبح بہن کی مایوں تھی اور میں نے مصروف ہو جانا تھا، اس لیے بھول بھی سکتا تھا اور نہ فرصت مل پائے گی۔ اسی وجہ سے میں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر بعد رحمت بابا باہر آئے اور غصے سے پوچھا۔ میں نے نوٹوں کی گتھی ان کے سامنے کی اور بولا، ویسے ہی چہل قدمی کر رہا تھا تو یہاں آ گیا۔ یہ آپ کے پیسے گھر کے باہر پڑے ملے ہیں۔ انہوں نے پیسے دیکھ کر پہلے تو چند لمحے مجھے اور پیسوں کو گھورا۔ یہ میرے پیسے نہیں ہیں، رحمت بابا نے انکار کر دیا اور دروازہ بند کر کے دوبارہ اندر جانے لگے۔ میں نے دروازے میں اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں روک دیا، جس پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ آپ ہی کہیں، یہ دیکھیں پیسوں پر جو ربن لگی ہے، یہ صبح آپ نے یہ پیسے ایک جگہ اکٹھے کیے تھے اور یہی ربن لگایا تھا۔ میں نے وہ گتھی ٹٹول کر دکھائی تو کہ تاکہ وہ غور سے دیکھیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ رات کے وقت سمجھ نہیں پا رہے۔ دوسرا، ابھی جو پھرتی میں دیکھ چکا تھا اس پر بھی میں کافی حیرت زدہ تھا۔ دل کیا کہ میں ان سے پوچھوں، لیکن رحمت بابا کے تاثرات اور ان کے لہجے نے مجھے روک دیا تھا۔ شاید وہ مجھے باتیں سنا ڈالیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بول رہا ہوں نا کہ یہ میرے پیسے نہیں ہیں، تو پھر کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ رحمت بابا اب دہاڑے۔ میں ڈر کر یکدم پیچھے ہوا۔ آپ ہی کہیں، آپ ایک بار غور سے دیکھیں، آپ بھول رہے ہیں شاید۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی یہ محنت کی کمائی گم ہو، اور میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بتا سکتا تھا۔ جس کو بھی کہتا وہ کہہ دیتا کہ ہاں میرے ہیں، جبکہ اصل مالک ہی اپنے پیسوں سے دستبردار ہو رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں بھول رہا، ابھی اندر پیسے الماری میں رکھایا ہوں، یہ میرے پیسے نہیں ہیں، رحمت بابا نے ضد چو کر کہا، جیسے میری وجہ سے وہ برداشت سے کام لے رہے ہیں، ورنہ کچھ بھی اٹھا کر میرے سر پر مار سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کس کے ہو سکتے ہیں؟ میں نے باتوں میں لگا کر انہیں منانے کی کوشش کی کہ وہ مان جائیں کہ یہ پیسے انہی کے ہیں۔ اس کا جواب تم کسی اور سے جا کر پوچھو، جاؤ یہاں سے، رات کا پہر ہے اور تم لوگوں کے گھروں میں تانکا جھانکی کر رہے ہو۔ وہ غصہ ہو رہے تھے، مجھے بھی خود پر غصہ آنے لگا کہ ایک تو نیکی کر رہا تھا، الٹا رحمت بابا مجھے ہی سنا رہے تھے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، بس آپ ایک بار اندر رکھے پیسے تو دیکھائیں۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر ان سے گزارش کی تو پہلے مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، اچھا بھائی رکو دیکھتا ہوں۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر اندر چلے گئے تاکہ پیسے دیکھ کر آئیں۔ میں وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھو، بولا تھا نا کہ یہ میرے نہیں ہیں، خواہ مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد رحمت بابا آئے اور انہوں نے میرے سامنے نوٹوں کی گتھی دکھائی جو بالکل ایک جیسی تھی۔ میں دونوں کو دیکھتا رہا اور سوچ میں گم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا پہیلی تھی جو میں سلجھا نہیں پا رہا تھا، یا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تلک میں خاموش سوچوں میں گم کھڑا رہا تو رحمت بابا نے مجھے آواز دی، اب جاؤ، نہ میرا وقت برباد کرو اور نہ ہی اپنا کرو، جاؤ جا کر سو جاؤ، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے نوٹوں کی گتھی لی اور ایک بھرپور لیکچر سنایا۔ میں پہلے ہی چڑچڑا تھا، لیکن سر ہلا کر گھر واپسی کے لیے چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پیسوں کی اصل حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ میں گھر پہنچا تو امی سو چکی تھی، بس بڑی بہن جاگ رہی تھی۔ اس نے چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور کمرے میں آ کر الماری میں پیسے سنبھال کر رکھے اور صوفے پر بیٹھ کر رحمت بابا کے بارے میں سوچنے لگا۔
जैसे दिखते थे वो वैसे क्यों नहीं थे। यही सोचते मैं सो गया। सुबह उठा तो दुकान से छुट्टी ले ली क्योंकि बहनों के साथ बाजार जाना था। अम्मी ने ख़ास हिदायत की थी कि मुझे लाजमी साथ जाना है। मैंने नाश्ता किया और सवेरे जाकर दुकान से कुछ लोगों को चीज़ें दी और वापस आ गया। अम्मी और बहनों को मैंने तैयार होने को कहा, लेकिन घर दाखिल होते ही देखा कि कोई भी तैयार नहीं था। मुझे गुस्सा आया। मैं आगे बढ़कर कुछ कहने लगा था कि अम्मी की आवाज़ आई, ये घर से खुशबू किस किस्म की आ रही है। न जाने वो किस चीज़ की खुशबू की बात कर रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ सालन वगैरह किसी बहन से जल गया होगा, क्योंकि अक्सर बहनें कभी न कभी कुछ जला देती। पता नहीं अम्मी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि कैसी खुशबू है। बड़ी बाजी ने लाइल्मी का इजहार किया तो मैं हंसा। बहनें जब कुछ जला दें तो फिर वो अम्मी से बहाने करके छुपाया करती हैं, और बाजी उस वक्त भी यही कर रही थी। कोई नया परफ्यूम लगा लिया होगा तुम लोगों में से किसी ने। अम्मी बोली तो मुझे हैरत हुई। मैं तो जलने की बू समझा था, लेकिन यहाँ तो परफ्यूम की बात हो रही है। चूँकि मैं सहन में खड़ा था और अम्मी के कमरे में सब बहनें और अम्मी की आवाज़ें आ रही थी, मेरे हाथ में खाने का कुछ सामान था। मैंने वो सामान बाहर सहन में रखा और धीरे धीरे कदम उठाते अम्मी के कमरे की तरफ आने लगा। नहीं, मैंने नहीं लगाया। छोटी बहन ने भी यही कहा और मैंने भी नहीं लगाया। बड़ी बहन भी तेज़ी से बोली, अली लेकर आया होगा, इसे ही परफ्यूम का शौक़ है। अम्मी ने यकलख्त मेरा नाम लिया तो मुझे भी हैरत हुई। ये बात सच थी कि मुझे परफ्यूम से इश्क था। ये यूँ कहा जाए कि परफ्यूम जितने भी मिले मैं खुशी से ले लेता हूँ, लेकिन काफ़ी दिन से बहन की शादी की वजह से मैं दिल से तैयार नहीं हुआ था, ना कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया। कैसा परफ्यूम? मैं अचानक अम्मी के कमरे में दाखिल हुआ और उनसे पूछा, ये खुशबू आ रही है मुझे पूरे घर से, इसी की बात कर रहे हो? कोई नया परफ्यूम लाए हो क्या? अम्मी ने जवाब दिया तो मैंने गहरी सांस ली और खुशबू जब महसूस हुई तो मेरी आंखें हैरत से बाहर निकलने को थी। ये वही खुशबू थी जो रहमत बाबा के घर से बाहर पड़ी पैसों की गड्डी से आ रही थी और अब हमारे घर से भी आने लगी थी। मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। अम्मी भी पूछ रही थी और हैरान थी, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। नहीं अम्मी, मैं तो नहीं लाया, मैंने आराम से कहा और उनके पास जाकर बैठ गया। फिर ये खुशबू कैसी है? अम्मी की सुई वहीं अटकी थी। मैंने उन्हें बहलाने की कोशिश की और मौजू बदला। पता नहीं, आप लोग तैयार नहीं हुई? मैंने कहा भी था कि मेरे आने से पहले तैयार हो जाएं। मैंने बहनों को देखते हुए मसनूई गुस्से से कहा, बस अभी चादर वगैरह ले आते, तुम बैठो। बड़ी बाजी कहकर उठ गई और मैंने हाँ में सर हिलाया। बहनों के साथ बाजार तो आ गया, लेकिन मुझे खुशबू का सोचकर हैरानगी हो रही थी और पैसे भी तो मैं खर्च कर चुका था। मुझे डर था कि कहीं पैसों का मालिक आकर मुझसे पैसे न मांग ले। ऊपर से ये खुशबू और रहमत बाबा की फुर्तियाँ देखकर मैं उलझा हुआ था। बहनों के साथ में बाजार घूमते हुए भी मेरा दिलो दिमाग बस गुम ही रहा। शाम तक बाजार में घूमते हुए जब घर वापस आकर खाना खाकर मैं अपने कमरे में आराम की घर से दाखिल हुआ तो मुझे वो खुशबू फिर से महसूस होने लगी। मैंने यकदम इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। काफ़ी देर उसके मुताल्लिक सोचने के बाद मुझे नींद आ गई, क्योंकि सारे दिन का थका हुआ था और थकावट के बायस नींद जल्दी आ गई। दूसरे दिन मैंने बहन के शोहर के लिए नई मोटरसाइकिल लेकर रवाना की और जब घर आया तो अम्मी ने अनगिनत सवाल कर डाले कि कैसे, किधर से लाया हूँ और इतना उधार किससे मांगता फिर रहा हूँ। उन्हें फिक्र थी कि मैं कर्ज के बोझ तले दब गया तो फिर उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तो सच्चाई भी नहीं बता सकता था। मैंने बताने का इरादा मुलतवी कर दिया और उन्हें हिम्मत देकर दूसरे कामों में लगा दिया। दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे ही दुकान पर चला आया। रहमत बाबा की दुकान पर नज़र पड़ी तो दुकान बंद थी। मैंने हैरत से सोचा कि इन्हें क्या हुआ होगा। पुत्र, ये रहमत किधर है, आज आया नहीं? अचानक रहमत बाबा का एक दोस्त मेरी जानिब चला आया। मैंने उन्हें देखा, वो भी शायद हैरान थे। नहीं इल्म, शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, मैंने अपनी तरफ से खदशा बताया, जिसे जानकर वो सर हिलाकर चले गए और मैं भी काम में मसरूफ़ हो गया। दोपहर तक गाहे बगाहे दुकान देखता रहा, लेकिन रहमत बाबा ना आए। कई ग्राहक भी परेशान मेरी तरफ आते और पूछकर मायूस होकर चले जाते। मुझे खुद भी परेशानी थी, लेकिन क्या कहता। तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे रहमत बाबा दूर से आते दिखाई दिए और तब लोगों को भी सुकून का सांस आया। उन्होंने दुकान खोलते ही ग्राहकों को उनके जूते दिए और अपने दोस्तों से बातें करने लग गए। मेरा भी दिल चाह रहा था कि खैर खैरियत दरियाफ्त करूं, लेकिन अपनी दुकान में रश होने के बायस नहीं जा सका। लेकिन इरादा कर लिया कि मैं जाऊंगा। शाम गए तक मैं मसरूफ़ रहा।
اور رحمت بابا جب دکان بند کر کے گھر جانے لگے تو میں جھٹ سے ان کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم۔ میں نے پاس جا کر سلام کیا تو انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ غصے سے دیکھ رہے ہوں۔ وعلیکم السلام۔ رحمت بابا نے دکان بند کر کے تالا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ صبح سے غائب تھے، طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت تھی نا؟ میں نے بہت نرمی سے پوچھا تاکہ وہ مجھے گھورنا بند کریں۔ ان کی نظریں مجھے تنگ کر رہی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گھر میں کام تھا، رحمت بابا نے آرام سے جواب دیا اور دکان کی جگہ سے ہٹ کر جانے لگے۔ بابا آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ بتائیں گے؟ اچانک میرے ذہن میں رات والا واقعہ آ گیا تو میں نے جھٹ سے پوچھنے کا تہیہ کر لیا۔ انہوں نے پہلے مجھے پلٹ کر دیکھا، پھر کہا، ہاں بتاؤ۔ وہ آپ کے گھر کے باہر ہمیشہ روشنی سی ہوتی ہے اور رات کے وقت آپ اتنے تندرست اور جوان بنے تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کی تو عمر بھی 60 برس کی ہو چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پورا جملہ ادا کیا تھا کیونکہ وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ میرا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے کھڑے رہے۔ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ان کے چہرے کے تاثرات یوں تھے جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو یا پھر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ سنبھل بھی گئے، جس پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے ایک دن آپ کے گھر کے ایک سوراخ سے دیکھا تھا، میں نے صاف صاف بتا دیا، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تم لوگوں کے گھروں میں تاکہ جھانکی کرتے رہتے ہو، وہ بھی رات کے پہر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رحمت بابا نے لمحوں میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا اور مجھے کھری کھری سنانے لگ گئے۔ مجھے تو لگا تھا شاید وہ راز سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن وہ تو الٹا مجھے سنانے لگ گئے۔ آپ بتائیں تو صحیح، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ کچھ پتہ چل جائے مگر نہیں پتہ چلا سکا۔ میں نے رسان سے کہا، دوبارہ مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی غلطی بھی نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر مجھے رات کی طرح دھمکایا اور 2 قدم چل کر آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ بتا دیں گے، لیکن آپ تو مکر گئے۔ میں نے پیچھے سے آواز لگا کر انہیں روکا تو وہ رک گئے۔ میں نے کہا نا، دوبارہ اس پر بات مت کرنا ورنہ بہت برا حال کروں گا، انہوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے جواب دیا۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا سوچتا رہا، جبکہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو کر گھر کے اندر بھی داخل ہو گئے تھے۔ علی، گھر میں مہمان بہت ہو گئے، سونے کی جگہ نہیں ہے، اپنے دوستوں کو لے کر کسی قریبی دوست کے گھر چلے جاؤ، وہیں سو جاؤ، بڑی باجی نے مجھے میرے کمرے میں آ کر کہا، جبکہ میں دوستوں کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں تھوڑی دیر ستانے کے لیے آیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیسے سب کو کہاں لے کر جاؤں گا، لیکن یہ میرا کمرہ تو خالی ہے نا۔ گھر میں ٹوٹل 4 کمرے تھے۔ ایک تو بیٹھک کے طور پر ابا استعمال کرتے، جس کا بیرونی دروازہ بھی گلی میں کھلتا تھا۔ ابا کے اکثر دوست وہیں آ جاتے تھے، جو رات گئے تک محفل چلتی تھی، جبکہ دوسرا امی ابا کا ہوتا تھا، تیسرا میرا قبضہ تھا اور چوتھا بہنوں کا تھا۔ بڑی بہنوں کی شادی کے بعد اور ابا کے چلے جانے کے بعد چھوٹی بہن امی کے پاس سوتی تھی، جبکہ میں اکیلے ہی سوتا تھا۔ اب سارا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ چھوٹی بہن کے کمرے میں اس کی سہیلیاں تھیں، امی کے کمرے میں میری خالائیں اکلوتی پپھو، جبکہ بیٹھک میں مرد تھے۔ نہیں، یہاں پر خالو اور چچا سوئیں گے، بیٹھک میں بچے بھی تو ہیں، جگہ نہیں ہے۔ بڑی باجی کی باتوں نے مجھے یکلخت پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں سوچ میں گم کہ اب کیسے انتظام کروں گا، جبکہ باجی کمرے سے جا چکی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد رحمت بابا کا نام میرے ذہن میں آیا تو سوچا کہ کیوں نہ ان کے گھر چلا جاؤں، ویسے بھی ان کی بہو تو شہر میں رہتی ہے، وہ اور ان کی بیوی ہی تو گھر میں ہوتے ہیں، اور کمرے میں اندازاً 3 تھے ان کے۔ ایک کمرے میں وہ رات گزارنے کی اجازت دے دیں تو میری مشکل حل ہو جائے، جبکہ آدھی رات کو وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ بے شک وہ دن بھر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن رات کو دروازہ نہیں کھولتے۔ مجھے امید تو نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی، دوستوں کو رات رہنا تھا، وہ شہر سے آئے تھے، اس وجہ سے میں رحمت بابا کے گھر چلا گیا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کھڑا رہا لیکن اندر سے ہلچل نہیں ہوئی۔ بابا، مجھے آپ کے گھر میں ایک دن رکنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ کافی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ان کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ ناگواری سے مجھے کہنے لگے، کیوں؟ کس لیے؟ انہوں نے غصے سے پوچھتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔
बहन की शादी है ना, तो मेहमानों से घर भरा हुआ है। मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर एक रात रुकने की इजाज़त दें तो आपका एहसानमंद रहूँगा। मैंने मिन्नत भरे लहजे में गुजारिश की ताकि वो मेरी बात मान ले। कौन है जी? अचानक रहमत बाबा की बीवी बूढ़ी माँ की आवाज़ आई। वो चौखट से बाहर खड़े होने के बावजूद मुझे दिखाई दी। ये लड़का है, मेरी दुकान के सामने इसकी करियाने की दुकान है। रहमत बाबा ने मुड़कर बूढ़ी अम्मा को जवाब दिया और वो दोबारा पलट कर मुझे देखने लगे। हाँ भाई, क्या चाहते हो? उन्होंने फिर से पूछा तो मुझे तजलील महसूस हुई। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, कल ही तो मैंने बीच राह में उनसे बहस व मुबाहिसा किया था। अपने सवालात की वजह से बेइज्जती भी करवाई थी, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत आ गया। एक रात यहाँ रुकने की इजाज़त दे दे। मैंने फिर से आने का मकसद बताया। तुम्हें पता है ना, मैं इस वक्त किसी को घर में कदम रखना तो दूर, दरवाजे पर जितनी भी दस्तों को मैं नहीं खोलता। फिर क्यों आ गए? रहमत बाबा ने जिद कर मुझे जवाब दिया तो मेरा सर चकरा गया कि अब मैं दोस्तों को लेकर किसके घर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो आसार ही नहीं थे कि मुझे रात वो रहने की इजाज़त दें। आप हर किसी की मदद करते ना, तो मुझे इस वक्त आपका ही ख्याल आ गया। अचानक मेरे जहन में खुशामद करने की बात आई तो सोचा कि क्यों ना, ज़रूरत भी है तो थोड़ी सी तारीफ़ करके आजमा लूँ, शायद बात बन जाए। अच्छा ठीक है, एक रात की इजाज़त है, लेकिन शर्त है। रहमत बाबा की इजाज़त मिलते ही मैंने खुद को शाबाशी दी कि मेरा तरीक़ेकार काम आ गया। अब वो शर्त की बात कर रहे थे, उस पर मुझे तो हर शर्त मंजूर थी। कैसी शर्त? जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं बखुशी बिना शर्त जाने हाँ में जवाब दे दिया। कमरे से बाहर कोई ना आए, ना तुम ना तुम्हारे दोस्त। अगर कोई बाहर आ गया तो मैंने उसे घर से उसी वक्त निकालना है। रहमत बाबा ने सख्ती से मुझे धमकाया। मेरे दोस्त तो जब सोने की कोशिश करें तो कमरे से बाहर तो क्या बिस्तर से भी नहीं उतरते, जबकि मेरी भी यही आदत है, इसलिए मैं उस शर्त पर ज़रा भी मुश्किल दरपेश मुझे नहीं आ सकती थी। जी ठीक है, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया और जल्दी से घर की तरफ जाने के इरादे से आगे बढ़ा। चलो दोस्तों को लेकर आओ, जल्दी से रात हो गई है। इजाज़त मिलते ही मैंने जवाब दिया और घर की तरफ चल पड़ा ताकि दोस्तों को लेकर दोबारा आ सकूं। रात हो चुकी थी और सुबह जल्दी उठना था। जब भी मैंने कदम बढ़ाने की तेज़ी कर दी, मैं दोस्तों को लेकर आ गया और रात तक सब बातें करते रहे, लेकिन आधी रात को मुझे लगा कि प्यास से मेरे गले में कांटे उग गए। प्यास की वजह से मजबूरन बाहर आया और बावर्ची खाना तलाश करने लगा। अभी मैं बाहर खड़ा ही था कि रहमत बाबा सामने आ गए। तो मैं शर्त बताई थी ना? उनके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना था। मैंने बाहर निकलने की वजह बताई तो उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा सर जाकर दीवार से लगा। मुझे हैरानगी हुई कि जिनके हाथों में कुछ उठाने की ताकत नहीं थी, उन्होंने थप्पड़ कैसे मार दिया। रहमत बाबा मुझे घसीटकर कमरे के सामने ले आए और दरवाज़ा खोलकर मुझे कमरे में कैद कर दिया। कमरे में अजीब महक थी जिससे इंसान मदहोश हो सकता था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर रहमत बाबा क्या छुपा रहे हैं। दिन के पल वो लोगों के सामने यूं नजर आते हैं जैसे बूढ़े हैं, कोई काम नहीं कर सकते, जबकि रात के वक्त तंदुरुस्त तवाना मर्द बन जाते हैं। मैं कमरे में बंद था, समझ नहीं आया कि क्या करूं। अचानक मेरी नज़र कमरे में अकलौते रोशनदान पर पड़ी जिससे रोशनी यूं उमड़ कर आ रही थी जैसे दरिया हो। अचानक मैं चौंक उठा क्योंकि ये रोशनी ऐसी थी जैसे रहमत बाबा के घर के बाहर भी थी। मेरी सोच दूर तक चली गई। कभी लगता कि रहमत बाबा कोई रूहानी इंसान है, अल्लाह के ख़ास बंदे, तभी उसकी बदौलत ये सब कुछ होगा। लेकिन फिर मेरी सोच यकलख्त बदल जाती कि अगर रहमत बाबा अल्लाह वाले हैं तो उनके पास इतने पैसे और तंदुरुस्ती है, तो वो दिन को लोगों के सामने बूढ़े ज़ईफ़ क्यों बन जाते हैं। ये सोच ही मुझे रहमत बाबा से शदीद नफ़रत दिलाने लगी कि ये झूठ है। मेरे पूछने पर भी इन्होंने मुझे कुछ न बताया, हालांकि इन्हें बताना चाहिए था। सारे शहर के आसपास के लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन बदले में इन्होंने आज मुझे कैद कर दिया। मैं सोचने लगा कि किस तरह वहाँ से निकलूं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। रोशनदान को देखते ही यकलख्त मंसूबा मेरे जहन में घूम गया जिस पर मैंने अमल करने का सोचा और कमरे में मौजूद सामान पर नज़र डाली। एक छोटी कुर्सी थी, वो रोशनदान के करीब ले गया। उसके ज़रिए रोशनदान की वजह से बाहर निकलने लगा। अभी मेरा सर रोशनदान से निकला ही था कि मुझे किसी ने बाहर से धक्का दिया और मैं अंदर की जानिब उल्टा ज़मीन पर गिरा। गिरते ही मेरी चीखें फ़िज़ा में गूंज उठी। मैंने सर उठाकर बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने दूसरी कोशिश की, तब पहले से भी ज़्यादा कुव्वत से गिरा। अब की मर्तबा मेरा सर फटते फटते बचा। अचानक कहकों की आवाज़ें आने लगी। मैंने डर कर इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। कौन हो तुम? मैंने चिल्ला कर कहा। वो कोई अजीबो गरीब सी मखलूक दिखाई दे रही थी जिसे समझने की कोशिश में मेरा दिमाग मफलूज हो रहा था। तुम्हारा खात्मा करने वाला,
دھاڑ کی آواز سے ایک آواز آئی اور اس آواز میں شدید قسم کا تناؤ تھا جس کی وجہ سے میرے کانوں میں تکلیف ہونے لگی۔ اس نے مجھے زمین پر پٹک دیا اور وہ دھاڑنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں میں رکھ لیے تاکہ کچھ سن نہ پاؤں، لیکن اس کے باوجود آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے تنگ آ کر ہاتھ نیچے کیے۔ میری نظر جب ہاتھوں پر پڑی تو دیکھا وہ خون سے رنگ چکے ہیں۔ میں نے تیزی سے اپنے ہاتھ کان پر لے گیا تو نمی محسوس ہوئی۔ میرے کانوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں ڈر سا گیا۔ کس لیے؟ میں نے کیا کر دیا اور کون ہو تم؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ میرا سر دکھ رہا تھا۔ تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن بس تم نے میرے ایک عزیز کو تنگ کیا ہے۔ کہکوں کے دوران ہی وہ بولا۔ میں تو کسی سے بنا ضرورت بات ہی نہیں کرتا، تنگ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ تم نے بہت تنگ کیا، بھگتو، اس نے کہہ کر میرا سر ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیا اور میں چیخنے چلانے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں نے دہائیاں دینا شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچانک دروازہ کھلا اور احمد بابا کمرے میں داخل ہوئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے۔ ان کے چہرے پر میرے لیے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے تمہیں ستایا ہے تو یہ سزا کا حقدار ہے دوست، غائبانہ آواز آئی۔ انسان ہے، شک ہو سکتا ہے، جب آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے جائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوڑو اسے، رحمت بابا نے نرمی سے کہا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے دلاسا دے رہے ہوں۔ تم اس کی وجہ سے پورا دن خاموش رہے، بولنے کی توانائی نہیں رہی اور کہتے ہو کہ چھوڑ دوں؟ وہ آواز پھر سے گونجی جبکہ میں حیران تھا کہ یہ غائبانہ کون ہے اور رحمت بابا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ انسان ہے اور انسان جنات کی سزا نہیں سہ سکتا ہے۔ میں جنات سن کر ہی کانپنے لگا۔ تو جنات کو تنگ بھی نہ کریں؟ میں نے اس کی مدد کرنا چاہی لیکن یہ ٹو میں پڑ گیا، اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ دھاڑ کر آواز بولی تو میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں تنگ نہیں کیا گیا، مجھے کیا گیا ہے، وہ بھی غلطی سے، لیکن اگر مدد ایسی کوئی بھی دیکھے گا تو حیران ہوگا نا۔ ایماندار تھا تبھی تو میرے پاس آ گیا۔ تم چاہو تو اس کی جگہ مجھے سزا دے دو لیکن اسے آزاد کرو، رحمت بابا نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کپڑے سے میرے کان سے خون صاف کرنے لگے۔ تم دوست ہو، تمہیں سزا نہیں دے سکتا، وہ جن بولا۔ تو پھر اسے بھی چھوڑ دو۔ رحمت بابا نے کان صاف کر دیے تو سر سے ایک صاف پٹی کی صورت میں کپڑا باندھا۔ گرنے سے ماتھے پر ہلکی چوٹیں آئی تھیں۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ رحمت بابا یہ کون ہے؟ جنات کیسے؟ آپ جنات سے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے یکدم ڈر کر رحمت بابا کا ہاتھ پکڑا۔ تم پوچھ رہے تھے نا کہ میرے اندر جوانوں جیسی طاقت کیوں ہے، تو بتا دوں، ایک جنات میرا دوست ہے جو رات کے پہر میری مدد کرنے آتا ہے۔ مجھے جوڑوں کا مسئلہ ہے، لیکن یہ نیک جن ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں دن کو سارے جوتے لے لیا کروں اور رات کو میرے اندر آ کر سب جلدی سے سلائی کر دیا کرے گا۔ تب سے یہ میرا دوست ہے جو ہر جگہ میری مدد کرتا ہے۔ رحمت بابا میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور پٹی کرنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے مجھے وہ ساری بات بتانے لگے۔ جب سب بتا چکے تو میں تو حیران رہ گیا۔ وہ ساری وجہ یہ تھی، تبھی یہ جن مجھ پر غصہ کر رہا تھا کہ میں نے ٹوہ کیوں لی۔ مجھے تو بس تجسس تھا، لیکن اسے میں نے کیا کہا؟ یہ آپ کو کیا نقصان دیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ستایا ہے؟ اچانک مجھے یاد آ گیا تو میں نے دوبارہ پوچھا، مجھے تم نے جس رات چھپ کر دیکھا تھا اس کے دوسرے دن میری زبان بولنا چھوڑ گئی، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب کوئی انسان مجھے ایسا کام کرتے دیکھ لے تو آواز گم ہو جاتی ہے، اور تم نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اب تم سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ میں سب جان کر حیران بھی ہوا اور کافی حد تک میں تو ڈر بھی گیا تھا۔ سنا تھا کہ جنات جب تک بدلہ نہ لیں وہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اور میری کیا مدد کی تھی اس نے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں جو پیسے ملے تھے وہ تمہاری بہن کی شادی کے لیے تمہیں ضرورت تھی تبھی دیے گئے، کیونکہ جب سے تم میری ٹوہ میں لگے رہتے تھے تب سے اس کی تم پر نظر تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ہی تھا، اسے غصہ آ گیا کہ مدد کی ہے تب بھی اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا۔ یہی ساری وجہ تھی، ابھی بھی اسی نے میرے وجود میں آ کر تمہیں یہاں قید کر دیا تھا۔ وہ پیسے اس جن نے میرے لیے رکھے تھے، وہ خوشبو بھی اسی کی تھی۔ مجھے اب ساری کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی اور یہ جان کر میں دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ شکریہ جنات دوست، آپ نے میری مدد کی۔ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اب آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اس گھر سے جاؤں، میری بہن کی صبح بارات ہے۔ میں نے براہ راست شکریہ ادا کیا، جبکہ رحمت بابا میری پٹی کر کے میرے پاس ہی خاموش بیٹھے تھے۔
ٹھیک ہے جاؤ، مگر آئندہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ جنات نے بخوشی مجھے اجازت دے دی تو میں رحمت بابا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے رحمت بابا سے بھی معافی مانگی اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر آج تک کسی سے نہیں کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔